ایک تخت جو یمن سے یروشلم 2249 کلومیٹر دور ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، تو سوچیں اسے وہاں لانے والے الفاظ کتنے طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادو تھا، تو یقین مانیے دنیا کا سب سے طاقتور جادو بھی یہ نہیں کر پاتا، اور نہ آج کی جدید ٹیکنالوجی سے یہ ممکن ہے۔ جب ہزاروں کلومیٹر دور ایک پیغام ایک کلک پر ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے، تخت پہنچنے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ اس کی پیچھے کوئی سائنس یا جادو نہیں تھا، بلکہ دو الفاظ تھے، وہ الفاظ جو اس دنیا میں موجود ہر چیز سے وزنی اور طاقتور ہیں۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلمان کا پیغام ملا تو وہ آپ کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن جانے سے پہلے اپنے تخت کو ایک ایسے کمرے میں بند کر کے رکھ دیا جس کے آگے 7 کمرے تھے، اور اس تخت تک پہنچنے کے لیے پہلے 6 کمروں کو کھولنا پڑتا، جس کی چابیاں صرف ملکہ سبا کے پاس تھیں۔ لیکن پھر بھی جب ملکہ سبا یروشلم سے 4.5 کلومیٹر دور تھی، تو آصف بن برقیہ نے وہ تخت سیکنڈ سے بھی کم وقت میں حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر لیا، اور وہ بھی صرف 2 لفظ پڑھ کے۔ ان الفاظ کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اس شخص یعنی جسے کئی علماء اسد بن برقیہ کہتے ہیں، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ علم اصل میں اسم اعظم تھا جو علم اللہ نے طاقتور جنات کو بھی نہیں دیا تھا۔ اسم اعظم کو سادہ الفاظ سے سمجھنا ناممکن ہے، تاہم مثال سے اسم اعظم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حسن کو کسی نے اپنی اصلی وجود میں آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی عشق کو آج تک کسی نے دیکھا، اسی طرح اللہ کے 99 ناموں کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نہ کہ بذات خود اللہ، اور اللہ کی ذات تک پہنچنے کا نام اسم اعظم ہے۔ اہل تشیع لوگوں کے مطابق اللہ کے اسم اعظم کے 73 حروف ہیں، جن میں بہتر ظاہر ہیں، اور اللہ نے بس علم غیب میں ہم سے ایک حرف پوشیدہ رکھا، اور وہ ایک پوشیدہ حرف اللہ نے آصف بن برقیہ کو عطا کیا تھا۔ اہل تشیع کے مطابق حضرت سلمان کے دربار میں اس دور میں آصف بن برقیہ کی شکل میں حضرت علی ہوتے تھے، اور اس میں اعظم ان کو حضرت سلمان نے سکھایا۔ کیونکہ آصف اصل میں حضرت سلمان کے خلیفہ ہونے کو تھے، تو ان کو ایک علم دیا گیا تاکہ عوام میں ان کی دھاک بٹا دی جائے اور بعد میں کوئی اس پر اختلاف نہ کر سکے۔ یعنی شیعہ عقیدے کے نزدیک آصف بن برقیہ اصل میں سلمان کے امام بنے، اور وہ ایک خاص علم رکھتے تھے، اور ان کا ماننا ہے کہ وہ حضرت علی ہی ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، اور وہ ایک کامل ولی تھے۔ کئی علماء کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ نام آصف بن برقیہ یہودیوں نے دیا جبکہ ان کا نام یہ نہیں تھا۔ اہل سنت کا ماننا ہے کہ جب آصف بن برقیہ نے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلمان کے پاس لانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا حیّ یا قیوم۔ حضرت عائشہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ آصف برقیہ نے تخت سبا اٹھانے کی جو دعا کی تھی وہ یا حیّ یا قیوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ اللہ تو وہ ذات ہے جو تمام امور انجام دیتی ہے اور ان کا ادراک کرتی ہے۔ جو شخص اسے کثرت سے پڑھتا رہے اس کے ہر کام میں برکت ہو جائے گی، اور اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس کی روح اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ تو کیا اسم اعظم یا حیّ یا قیوم ہی ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ اسم اعظم وہ حروف ہیں جنہیں اللہ نے پوشیدہ رکھا